نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالیٰ کہ رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورۃ العادیات سے۔ قرآن مجید فرقان میر کی موجودہ ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 100 ہے، جبکہ نزول کے اعتبار سے یہ 14ویں نمبر پر ہے۔ اس لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو مکی قرار دیتے ہیں، اور جبکہ قرآن مجید فرقان میر کی سورہ برکہ کی اس عبارت کے مطابق جو آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی جل وعلا، حضرت ابن عباس اس کو مدنی قرار دیتے ہیں۔ ملاحظہ کیجئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا والعادیات ضبحا۔ قسم ہے ان کی کہ والعادیات جو دوڑتے ہیں تیز رفتاری کے ساتھ، ضبحا ضبحن گھوڑے کے سینے سے نکلنے والی اس آواز کو کہتے ہیں عربی میں، جو تیز رفتاری کی وجہ سے گھوڑا دوڑتا ہے تو اس کا سانس پھول جاتا ہے، اور جو اس کے سینے سے ایک آواز نکلتی ہے اس کو عربی میں ضبحن کہتے ہیں۔ علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے سوا دوسرے جانور کے سینے سے نکلنے والی آواز کو ضبحن نہیں کہتے۔ دوسرے جانور کے سینے سے جس طرح کوئی گائے بیل بھینس وغیرہ کتا وغیرہ وہ بھی ہانپتے ہیں، ان کے سینے سے بھی آواز نکلتی ہے۔ ضبحن وہ یہ فرماتے بالخصوص گھوڑے کے سینے سے نکلنے والی آواز کو کہتے ہیں جب وہ تیز رفتاری کے ساتھ دوڑتا ہے۔ اس جگہ اللہ رب العزت جل وعلا نے قسم اٹھائی ہے ان تیز رفتار دوڑنے والے گھوڑوں کے سانس کی آواز کی جو ان کے سینوں سے نکلتی ہے۔ علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں اس سے مراد کون سے گھوڑے ہیں؟ وہ ہیں جن پہ مجاہدین اسلام کفار سے برسر پیکار ہوتے ہیں۔ اس گھوڑے کی فضیلت کیا ہے؟ میرے اور آپ کے کریم آقا حضور رسول مرشد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی قدر ہے، جو اللہ تعالیٰ جل وعلا کی رضا کی خاطر اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کے لیے گھوڑے کی پرورش کرتا ہے، وہ گھوڑا جو کھاتا ہے جو پیتا ہے حتیٰ کہ اس کی لید بھی قیامت کے دن اس کی نیکیوں کے اعمال میں تولی جائے گی۔ یعنی اس گھوڑے کی اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت اتنا شرف اس گھوڑے کو عطا فرمایا جس پر سوار ہو کر ایک مجاہد اللہ تعالیٰ جل وعلا کی راہ میں جہاد کے لیے نکلتا ہے۔ اس زمانہ میں گھوڑا آلات حرب میں سے سب سے زیادہ قیمتی آلہ تھا کہ جس پر سوار ہو کر دور دراز کا سفر بھی طے کیا جاتا تھا اور مد مقابل کا مقابلہ بھی کیا جاتا تھا۔ تو رب کریم فرماتے ہیں قسم ہے ان دوڑنے والے گھوڑوں کے سینوں کے سے نکلنے والی آواز کی، فالموریات قدحا فالموریات قدحا، جو گھوڑوں کے دوڑنے سے، والموریات وہ جو چنگاڑیاں آگ کی نکلتی ہیں ٹکرانے سے پاؤں کے، قدحن وہ جو سم مار کر چنگاڑیاں نکالتے ہیں۔ یعنی عمومی طور پر وہ حجاز مقدس کا وہ علاقہ پتھریلا علاقہ، اور جب برسر پیکار کفار سے گھوڑوں پر سوار ہو کر مجاہدین اسلام لڑائی کر رہے ہوتے، برسر پیکار ہوتے، تو گھوڑوں کے دوڑنے کی وجہ سے یا تیز رفتاری کی وجہ سے جب ان کے سم اس کے نیچے، جس کو کھریاں کہتے ہیں یا پائل کہتے ہیں، پاؤں کے نیچے وہ نعل، اس کو نعل بندی کہتے ہیں، گھوڑے کے پاؤں کے نیچے ایک لوہے کی پاؤں کی طرح ہی ایک مخصوص شے بنا کر اس کو گھوڑے کے پاؤں کے نیچے چپکا دیتے ہیں کیلوں کے ساتھ، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر سنگلاخ زمین پر گھوڑا دوڑے تو اس کے جو سم ہیں یعنی اس کے جو پاؤں ہیں وہ خراب نہ ہو، بلکہ وہ نعل جس کو آپ کھریاں بھی لفظوں میں کہہ سکتے ہیں وہ ہی استعمال ہوں۔ چنانچہ گھوڑوں کے پاؤں کے نیچے، جنگی گھوڑوں کے نیچے وہ ضرور لگا دی جاتی تھیں، کیونکہ انہوں نے صحرا میں بھی اور پہاڑی علاقوں میں بھی دوڑنا ہوتا تھا۔ تو ان لوہے کے ان نعل کی وجہ سے وہ جو پاؤں زمین پر مارتا یعنی پتھریلی زمین پر مارتا تو چنگاڑیاں اڑتی۔ رب کائنات نے ان چنگاڑیوں کی بھی قسم ذکر فرمائی ہے۔ فالموریات قدحا، اور قسم ہے پتھروں پہ پاؤں مارنے کی وجہ سے نکلنے والی
ان چنگاڑیوں کی، فل مغیرات صبحا، قسم ہے اس وقت کی جب وقت صبح کفار پر وہ حملہ کرتے ہیں ایمان والے۔ صبح کے وقت حملہ کیوں کرتے تھے؟ میرے اور آپ کے کریم آقا حضور رسول مرشد رحمت عالم کا ارشاد گرامی قدر تھا کہ جب کسی بھی قوم کے خلاف تم نے جہاد کرنا ہے تو رات کے وقت وہاں پہنچو اور سنو اس بستی سے صبح کی اذان کی آواز تو نہیں آتی؟ اگر اذان کی آواز آئے تو پھر اس بستی پر تمہیں حملہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ معاذ اللہ مسلمان ایسے ہی منہ اٹھا کے نہیں چل پڑتے تھے فلاں بستی پہ حملہ کرو، فلاں بستی پہ، نہیں، بلکہ ان کا اصل مقصد تبلیغ اسلام ہوتا تھا۔ وہ بستیاں کہ جس بستیوں والوں نے ایمان والوں کو تنگ کرنا شروع کر رکھا ہو، ان بستیوں والوں پر حملہ کر کے ان کو رام کرتے تھے، ان کو اسلام پر مجبور نہیں کیا جاتا تھا، بس ان کی شوکت کو، ان کے روب و دبدبہ کو توڑا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ تم جس بھی ملت کے ساتھ، جس بھی مذہب کے ساتھ تمہارا تعلق ہے، تم اپنے مذہب پہ کار بند رہتے ہوئے اپنی عبادت کا جو طریقہ اس کو اپنائے رکھو، تو مسلمانوں سے الجھو نہیں، تبلیغ دین متین کے راستے میں رکاوٹ نہ بنو۔ صرف رکاوٹ دور کی جاتی تھی، ان کو قتل نہیں کیا جاتا تھا۔ فَأَثَرْنَا بِهِ نَقَعَ، فَأَثَرْنَا، آثار نشانات قدم کو کہتے ہیں۔ فَأَثَرْنَا بِهِ نَقَعَ، اور قسم ہے ان قدموں کے زمین سے ٹکرانے کی جب گرد و غبار اٹھے۔ فَوَسَطْنَا بِهِ جَمْعًا، اور قسم ہے فوسطنا، وسط درمیانے پن کو کہتے ہیں، اوس جس طرح میانہ عربی کو۔ فوسطنا بِهِ جَمْعًا، جب وہ جمع سے مراد لشکر ہے، جب وہ اجتماع کے درمیان گھس جاتے ہیں۔ ان قسموں کی ذکر فرمایا، ان 5 آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے قسموں کی ذکر فرمایا ہے، فلاں کی قسم ہے، فلاں کی قسم ہے، فلاں کی قسم ہے۔ صاحب ضیاء القرآن پیر کرشف شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں ایک عجیب بات لکھی ہے۔ عام مفسرین کرام نے یہ نہیں لکھا، انہوں نے ایک تحریر کیا، فرماتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان مجید کا انداز فصاحت و بلاغت کل بھی وہ چیز ثابت تھی، آج بھی یہ چیز ثابت ہے۔ کل آلات جنگ میں بہترین آلہ گھوڑا تھا، اور آج آلات جنگ میں بہترین آلہ ٹینک ہے۔ وہ کہتے جس طرح گھوڑے دوڑتے تھے تو ان کے سینے سے گڑگڑاہٹ کی آواز نکلتی تھی، اسی طرح آج جب ٹینک دوڑتے ہیں تو ان کے سینے سے بھی گڑگڑاہٹ کی آواز نکلتی ہے۔ اور پھر فالموریات قدحا، جب ان کے پاؤں پتھروں سے ٹکراتے تو آگ کی چنگاڑیاں نکلتی، تو آج کا ٹینک بھی آگ ہی اگلتا ہے، وہ توپ کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، وہ آگ اگلتا ہے، فائرنگ کی شکل میں ہو۔ فالمغیرات صبحا، وہ صبح سویرے حملہ کر دیتے ہیں۔ یعنی آج بھی یہی ایک طریقہ کار ہے کہ جب دشمن سویا ہوا ہو اس وقت حملہ کرنے کی ٹھانی جاتی ہے۔ فَأَثَرْنَا بِهِ نَقْعًا، جس وقت ان کے دوڑنے کی وجہ سے گرد و غبار اٹھتا ہے، ٹینکوں کے دوڑنے کی وجہ سے بھی گرد و غبار اڑتا ہے۔ فَوَسَطْنَا بِهِ جَمْعًا، اور جب وہ لشکر کے وسط میں گھس جاتے ہیں، راکٹ، طیارہ، گولہ وہ دور سے فائر کیا جاتا ہے، لیکن ٹینک براہ راست وہ فوج کے اندر گھس جاتا ہے، ان کو وہاں جا قتل کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کل یہ ساری کی ساری باتیں گھوڑوں پر پوری اترتی تھی، آج ٹینک پر پوری اتر رہی ہیں۔ گویا کل قرآن پاک فرقان حمید کی یہ ساری کی ساری مراد سمجھا جاتا تھا کہ اس سے مراد گھوڑے ہیں، اور آج جدید دور میں آپ اس سے مراد ٹینک بھی لے سکتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، گویا یہ قرآن مجید فرقان حمید کا انداز فصاحت و بلاغت ہے۔ 14 صدیاں پہلے نازل ہونے والی آیات مبارکہ آج بھی وہ پوری اتر رہی ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں ان قسموں کے بعد، ان الانسان، بے شک یہ انسان جو ہے نا، لربہ لکنود، یہ اپنے رب کا بڑا ہی ناشکر ہے، یہ اپنے رب کا شکر ادا نہیں کرتا۔ تنہائی میں بیٹھ کر کبھی غور کیجئے ان نعمتوں کا جو پروردگار عالم نے آپ کو عطا فرمائی ہیں، مجھے بھی اور آپ کو بھی۔ اس کریم پروردگار کا کتنا کرم ہے جس نے سب سے دنیاوی اعتبار سے بڑی نعمت کہ آپ کو انسان بنا دیا، جانور نہیں بنایا۔ اگر اللہ گدھا بنا دیتا تو کسی ریڑھی کے آگے آپ جوتے ہوئے ہوتے، کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا وہ آپ کو صدار رہا ہوتا،
سوچی ذرا، وہ گدھا، وہ بیل، وہ گھوڑا، وہ خچر، وہ اونٹ جس کو بوجھ کے آگے جوڑا ہوا ہے، اس کے سر میں درد ہو، اس کے پیٹ میں درد ہو، اس کی ٹانگوں میں درد ہو، کیا اس گاڑی بان کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے جانور کے کہاں درد ہے؟ وہ بیچارہ نہ چلے تو یہ اس پہ معاذ اللہ ڈنڈوں کی برسات کر دیتا ہے، اس غریب کو آگے کھینچنا پڑتا ہے اس بوجھ کو، خواہ اسے کتنی بھی تکلیف ہو، اپنی تکلیف کا اظہار نہیں کر سکتا، وہ تو اس اللہ کا شکر نہیں ادا کرتا کہ اس اللہ نے تجھ کو انسان بنا دیا، جانور نہیں بنایا۔ کتنے جانور روزانہ انسان کے کام و لذت کی خاطر قربان کر دیے جاتے ہیں، ذبح کر دیے جاتے ہیں، کتنے مرغ ذبح کیے جاتے ہیں، کتنے بیل بھینس ذبح کیے جاتے ہیں، کتنے بھیڑ بکریاں ذبح کر دی جاتی ہیں تیری خاطر، تجھے تو جانوروں کی خاطر ذبح نہیں کیا جاتا۔ پھر یہ سارے کے سارے جانور، ان میں اکثریت یہ تیرے نوکر بنا دیے گئے، تو ان کا دودھ بھی پیتا ہے، ان کو بیچ کر نفع بھی حاصل کرتا ہے، اور ان کو ذبح کر کے تو کھا بھی جاتا ہے۔ تو نے کبھی غور نہیں کیا کہ تیرے رب نے تجھے انسان بنا کر تجھ پہ کتنا بڑا احسان کیا؟ پھر حواس خمسہ عطا فرمائے، پھر یہ سالم اعضاء عطا فرمائے۔ ہر جانور کھانا کھانے کے لیے جھکتا ہے، اس کا سر جھکتا ہے پانی کے آگے، کھانے کے آگے۔ اللہ نے تجھے دو ہاتھ عطا فرمائے، تیرا کھانا پانی چل کر تیرے منہ تک آتا ہے، تیرا سر جھکے گا تو رب ذوالجلال کے حضور جھکے گا۔ کیا کبھی تو نے اس بات پر غور نہیں کیا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے تجھے قوت ممیزہ عطا فرما دی، اچھے اور برے کی تو تمیز کر کے کھاتا اور پیتا ہے۔ جانور تو اچھے اور برے کی تمیز نہیں کرتا، وہ تو جوہر کا پانی بھی پی لیتا ہے، وہ تو بیچارہ گندا پانی بھی پی لیتا ہے، وہ تو جو اس کے آگے ڈال دو گے بیچارہ کھا لیتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ برسات کے موسم میں جانوروں کو مخصوص بیماری آتی ہے جس کو منہ کھورا وغیرہ کہتے ہیں، اور اس کا اصل سبب کیا ہوتا ہے؟ وہ سنڈیاں جو برسات کے موسم میں چارے پر چڑھی ہوئی ہوتی ہیں، وہ جانور ان سنڈیوں کو بھی کھا جاتا ہے، اس زہر کی وجہ سے اس کے منہ میں آبلے چھالے بن جاتے ہیں، اور وہ تو بیچارے کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے سنڈی کو کھانا ہے کہ نہیں۔ یہ اللہ نے تمیز تجھے عطا فرمائی ہے، تو کھانے سے پہلے چیز کو دیکھتا ہے تیرے لائق ہے کہ نہیں ہے۔ پھر جس طرح تو مزیدار کھانا کھاتا ہے، کیا جانور بھی ایسے مزیدار کھانا کھاتا ہے؟ طرح طرح کی ڈشیں تیرے کام و دہن کی لذت کے لیے موجود ہوتی ہیں۔ اور پھر دیکھ تیرے پروردگار عالم جل وعلا نے تیرے ان اعضاء میں، خلاق کائنات نے کتنے سسٹم چلا دیے۔ سانس کا سسٹم ہے، نظام تنفس ہے، تیرے پیشاب و پخانے کا سسٹم ہے، پسینے کا سسٹم ہے، نمازیں یہ سسٹم ہے، وہ کیا ہے؟ اس کو یہ سسٹم اخراج کا کہتے ہیں، نظام الاخراج کہتے ہیں، نظام الہضم ہے، نظام تنفس ہے، نظام خون ہے، کتنے نظام تیرے اندر تیرے رب نے چلا دیے۔ اور تو غور کر لو، فی انفسکم افلا تبصرون، اللہ کی قدرت کے دلائل تیرے اندر پائے جاتے ہیں، تو نے کبھی غور ہی نہیں کیا۔ اور پھر سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے ایمان والے تیرے لیے یہ ہے کہ رب کائنات نے تجھ کو ایمان کی دولت عطا فرما دی ہے، سب سے بڑھ کر یہ نعمت ہے۔ تو ارشاد فرماتے ہیں انسان کتنا نہ شکر ہے، افسوس صد افسوس، ہم نعمتوں کے استعمال کرنے کے بعد ہم اپنے رب کا شکر ادا نہیں کرتے۔ چاہیے کیا؟ ہر نعمت پر اپنے رب کا شکر ادا کریں، مولا تیرا کتنا کرم ہے، بالخصوص یہ نعمت جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی کہ آپ روزانہ قرآن مجید فرقان کی تلاوت کرتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کیجیے۔ میرا اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، بے شک اس ناشکری پر وہ خود گواہ ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ میں کتنا شکر ادا کرتا ہوں ان نعمتوں پر۔ ہر لمحہ، ہر سانس اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ شیخ سعدی بڑی ہی خوبصورت بات فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ، غور کر، تیرا سانس باہر نکل آئے اور اللہ تعالیٰ تیری قوت ماس کا سک کرنے کی قوت کو جذب فرما لے، تیرے پھیپھڑے اندر سانس نہ کھینچے، تیری موت واقع ہو جائے گی۔ تیرے سانس اندر ہو، باہر نہ نکلے، تیری موت واقع ہو جائے گی۔ ہر سانس پر تجھے تیرا رب دو نعمتیں یہ الگ عطا فرماتا ہے زندگی کی، اور تو شکریہ ادا نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ انہ علی ذالک لشہید، وانہ، اور یہ انسان علی ذالک، اپنی اس کرتوت پر، لشہید، گواہ ہے کہ میں اپنے رب کا کتنا شکر ادا کرتا ہوں۔ فرماتا ہے رب کریم وانہ
لحب الخیر لشدید وانہ، اور انسان کی عادت کیا ہے؟ لحب الخیر، یہاں خیر سے مراد دنیا کی دولت، دنیا کا مال ہے، آخرت نہیں ہے، کہ یہ انسان دنیا کی دولت کے لیے بڑا ہی زیادہ شدید چاہنے والا ہے، شدید محبت کرتا ہے یہ دنیا کی دولت کے ساتھ۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ، اور یہ دنیا کی دولت میں بڑی محبت کرتا ہے، کتنی؟ لشدید، بہت شدید محبت کرتا ہے، یہ انسان کی عادت ہے، دنیا کی دولت سے بڑی محبت کر، یہ بھی مجھے مل جائے، یہ بھی مجھے مل جائے، یہ بھی مجھے مل جائے، اور اس کی زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، ہر بندے کو پتہ ہے کہ میں دنیا کی دولت سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ یہ اللہ کا احسان ہوتا ہے جس کے دل سے اللہ تعالیٰ دنیا کی محبت نکال دے۔ خلا کے کائنات ارشاد فرماتے ہیں افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، اسے کوئی نہیں پتہ، افلا یعلم، وہ جانتا نہیں ہے کہ اذا بعثر ما فی القبور، کہ جب اس کو قبروں سے باہر نکالا جائے گا قیامت کے دن، کہاں ہوگی اس کی دولت، کہاں ہوگا اس کا مال، کہاں ہوگی سونا اور چاندی، کہاں ہوگی اس کی ملیں، اس کی فیکٹریاں، اس کی جائیدادیں، اس کا بینک بیلنس، اس کے یار دوست احباب، اس کی پارٹی والے، اس کے قبیلے والے، اس کے ہم نوا کہاں ہوں گے جب اس کو قبر سے نکالا جائے گا؟ یہ تنہا قبر میں دفن ہوا تھا، تنہا نکالا جائے گا، تنہا نہ بھی ہوا ہو، اس کے ساتھ کوئی اور بھی دفن کر دیا گیا ہو، یہ تنہا اٹھے گا اور اپنی قبر کا یہ حساب خود دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وحصل، اور حاصل کر لیا جائے گا، وصول کر لیا جائے گا، ما فی الصدور، جو اس کے سینے میں چھپا ہوا ہوگا، گویا اس کی ساری کرتوتیں اس کے سامنے رکھ دی جائیں گی۔ اس وقت کو انسان ذرا یاد کر، جو تیری حالت ہے آج کیا ہے، اور پھر مرنے کے بعد تیری حالت کیا ہوگی، ذرا اس وقت کو بھی ذہن میں رکھ، قیامت کے اندر اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے اور تجھے اپنی کرتوتوں کا حساب بھی دینا ہے۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک وحصل ما فی الصدور، جو اس کے سینوں میں ہے وہ چیزیں باہر نکال کے رکھ دی جائیں گی۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، ان ربہم، بے شک ان کا رب ان کی تربیت فرمانے والا۔ لفظ رب پر بہت مرتبہ گفتگو ہو چکی ہے، میں باتیں کر رہا ہوں، میری زبان اوپر نیچے دائیں بائیں لگ رہی ہے، اس کی تربیت میرا رب کر رہا ہے۔ میں نے کھانا کھایا، میرے معدے میں ہضم ہو رہا ہے، اس سے خون بھی، ہڈی بھی، چربی بھی، پٹھا بھی، نرو بھی، عصب بھی وہ بن رہے ہیں، یہ میرا رب ان کی تربیت فرما رہا ہے۔ میرے جسم سے کچھ چیزیں خارج ہو جائیں گی پیشاب و پخانہ بن کر، وہ تربیت سب چیز کی میرا رب فرما رہا ہے۔ یعنی ہر لحظہ، ہر لمحہ، پوری کائنات میرے رب کی ربوبیت کی محتاج ہے۔ اگر کوئی درخت اپنی کونپل نکار رہا ہے، پتا نکار رہا ہے، پھول کی پنکھڑیاں وہ کھر رہی ہیں کلی کی، وہ سارے کا سارا میرا رب کھلا رہا ہے، وہ تربیت فرما رہا ہے۔ پوری کائنات ہستی میرے رب کی ربوبیت کی محتاج ہے۔ تو جب وہی سب کچھ ہے کرنے والا، پھر اس سے پوشیدہ کیا ہے؟ فرماتا ہے ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، بے شک ان کے رب کو آج کے دن ان کے بارے میں ساری خبریں ہیں، کوئی خبر اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ہاں اس کی سنت ہے، اس کا طریقہ ہے کہ کرامن کاتبین کو مقرر کر دیا، تیرے ہاتھ پاؤں سے قیامت کے دن گواہی لی جائے گی۔ قبل ازیں آپ پڑھ چکے ہیں، زمین کے جس خطے پر تو نے نیکی یا بدی کی ہوگی وہ بھی گواہی دے گا، لیکن ان گواہیوں کی وجہ سے اللہ کے علم میں اضافہ نہیں ہوگا، وہ تو تیرے پیدا ہونے سے پہلے تیری کرتوتوں سے واقف ہے، وہ خبر رکھنے والا ہے، وہ خبردار ہے تیری ساری کرتوتوں کا۔ اے کاش انسان کو اس چیز کا احساس ہو جائے۔ رب کائنات کے حضور میں دعا کرتا ہوں، رب کائنات میں تجھے تیرے محبوب مکرم کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، تیری اس پاک کتاب کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، ہمیں دونوں جہانوں کی عزت عطا فرمانا، قیامت کے دن کی ذلت سے ہمیں محفوظ فرمانا، ہمیں قرآن کریم صحیح ترین طریقے سے پڑھنے، سمجھنے، پھر اس پر عمل کی توفیق و ہمت عطا فرمانا۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔